کیا بات ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ کی زندگی نہیں سدھرتی، اخلاق پاکیزہ نہیں ہوتے، کفار آپ پر غالب ہیں اور آپ دنیا میں تباہ حال۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس گاڑی میں بہت سے پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وقتاً فوقتاً اس کے انجن میں تیل ڈالا جاتا ہے، سالانہ سروس کی جاتی ہے اور اوور ہالنگ کی جاتی ہے۔ اس طرح جب اس کو اسٹارٹ کر کے ایکسیلریٹر دبایا جاتا ہے تو سب پارٹس اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تمام عمل کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی گاڑی سڑک پر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایکسیلریٹر نہ دبائیں یا کچھ پارٹس نکال دیں اور پھر دبائیں تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسی طرح چند پارٹس نکال کر جہاز کے پارٹس ڈال دیں تو ایکسیلریٹر دبانے کے باوجود نہ یہ چلے گی اور نہ اڑے گی۔ پھر اگر آپ اس میں سارے پارٹس رہنے بھی دیں مگر وہ بیلٹس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کسے ہوئے نہ ہوں، تب بھی ایکسیلریٹر دبانے کے باوجود یہ نہ چلے گی۔ ان سب صورتوں میں اگرچہ گاڑی کا وجود اور ایکسیلریٹر دبانے کا عمل بیکار ہے، مگر دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گاڑی نہیں ہے اور اس کو ایکسیلریٹ نہیں کیا جا رہا۔ وہ تو یہی خیال کرے گا کہ یہ گاڑی ہے، لہٰذا اس کو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیے، یعنی سڑک پر چلنا چاہیے۔ اسلام کو اسی گاڑی پر قیاس کر لیجئے۔ جس طرح گاڑی کا مقصد چلنا ہے، اسی طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین پر آپ خدا کے خلیفہ، خلق پر خدا کے گواہ اور پوری دنیا میں دعوت حق کے علمبردار بن کر رہیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسلام میں وہ پارٹس جمع کیے گئے ہیں جو اس غرض کے لیے ضروری اور مناسب ہیں۔ اسلامی نظام حکومت سے ان کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کسا گیا ہے تاکہ جو ہی اسلام کی اس گاڑی میں نماز کا ایکسیلریٹر دبایا جائے، زکوٰۃ کا انجن آئل ڈالا جائے، سالانہ سروس کے روزے رکھے جائیں اور اوور ہالنگ یعنی حج کیا جائے تو نتیجہ یعنی اسلام کا غلبہ اور خدائی قانون کا تسلط اسی طرح ظاہر ہونا شروع ہو جائے جیسا ایکسیلریٹر دبانے پر گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب غور کیجئے، ایکسیلریٹر دبانا، سروس کرنا، تیل دینا اور اوور ہالنگ تبھی مفید ہو سکتا ہے جب اس فریم میں اس گاڑی کے سارے پارٹس ہوں اور اسی گاڑی ہی کے ہوں اور ویسے ہی کسے ہوئے ہوں جیسا کارساز کمپنی نے انہیں جوڑا تھا۔ مگر یہاں معاملہ ہی کچھ دوسرا ہو گیا۔ اسلامی نظام حکومت ہی نہ رہا جس سے یہ پارٹس کسے رہیں، بس بیلٹس ڈھیلی ہو گئیں، ہر پارٹ بکھر گیا۔ پھر گاڑی کے بہت سے پارٹس نکال ڈالے گئے، ان کی جگہ اپنی اپنی پسند سے جس دوسری مشین کا پارٹ چاہا فٹ کر لیا گیا۔ مگر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور ہم مسلمان۔ بس جب اسلام کی اس گاڑی کو ایکسیلریٹ کریں تو نتیجہ حاصل ہونا چاہیے، مگر اسے کیا خبر اس ظاہری فریم کے اندر کیا کچھ کارستانیاں کی گئی ہیں۔ یہ ہے وہ سبب کہ ہماری عبادتیں بے اثر ہو گئیں، اور یہ یوں ہی بے اثر رہیں گی جب تک ہم اسلام کی اس گاڑی کے اصل پارٹس ویسے ہی کس کر نہیں جوڑ دیتے جیسے گاڑی بنانے والی کمپنی نے کبھی انہیں جوڑا تھا۔